کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کے اختتام پر یہ بابرکت لمحے اور بابرکت دن ہمیں نصیب فرمایا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 8 بجے نماز کا وقت رکھا گیا ہے۔ جو احباب ابھی تک نہیں پہنچ پائے ان سے گزارش ہے کہ جلدی جلدی اللہ کے گھر کا رخ کریں تاکہ بروقت نماز عید ادا کی جا سکے۔ کوشش کریں کہ جلد از جلد مسجد کا رخ کریں، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے مسجد کا رخ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ بابرکت دن نصیب فرمایا۔ ماہ رمضان کے اختتام کے اوپر خوشی اور مسرت کے لیے ہمیں یہ لمحے عطا کیے گئے ہیں۔ آپ باقی مذاہب کو دیکھیں تو ان کے اندر جو مخصوص ایام منائے جاتے ہیں وہ کسی مخصوص یاد کے ساتھ ان کو جوڑ کے رکھا گیا ہے۔ عیسائی مذہب کے اندر 25 دسمبر کا دن منایا جاتا ہے، تو ان کے ہاں تصور یہ پایا جاتا ہے کہ 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، جبکہ ہمارے ہاں یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ لیکن ان کا وہ تہوار، وہ دن، وہ ایک یاد کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دن دنیا میں آئے تھے، تو وہ اس مناسبت سے اس دن کو مناتے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں کے اندر جو دن منایا جاتا ہے وہ جس دن موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے حواریوں کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو وہ اس دن کو بطور یاد کے مناتے ہیں۔ ایسے باقی مذاہب کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اسلام نے ہمیں 2 عیدیں عطا کی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ دونوں عیدوں کے دن کسی یاد کے اندر نہیں منائے جا رہے، حالانکہ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات اور حضور کی سیرت طیبہ کا ایک ایک لمحہ امت کے لیے بطور یادگار کے۔ فتح مکہ کا دن عظمتوں کا دن تھا۔ حضور جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے تھے تو اہل مدینہ کے لیے مسرتوں کا سامان تھا، لیکن ان دنوں کو بطور یاد کے نہیں رکھا گیا کہ ہم نے مکہ فتح کیا تھا تو آپ دن منائیں، ہم مدینے پہنچے تھے تو آپ دن منائیں، ہم نے اعلان نبوت کیا تھا تو آپ دن منائیں، بلکہ جو 2 عیدوں کا تصور دیا گیا ہے یہ کسی یاد کو منانے کے لیے کسی تاریخی واقعہ کے ساتھ ان کو جوڑ کے نہیں رکھا گیا، بلکہ ایک عید جو آج ہم منا رہے ہیں یہ ماہ رمضان کے روزے مکمل ہونے کے بعد، اختتام کو پہنچنے کے بعد اللہ نے یہ دن اپنے ماننے والوں کو دیا ہے۔ فرمایا جب تم گنتی کے دن پورے کر لو تو پھر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔
وہ جو ماہ رمضان کے دن دیے گئے ہیں 29 ہوں یا 30 ہوں، لیکن امت کو ثواب اللہ پورے مہینے کا عطا کرتا ہے۔ تو کہا جب یہ دن پورا ہو جائیں اور گنتی مکمل کر لو اپنی، تو پھر فرمایا کہ آپ خوشی منائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مخصوص دن وہاں منائے جاتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیسے دن ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہ دن اس انداز سے مناتے ہیں پہلے۔ تو میرے حضور فرمایا کہ نہیں، ہم ان دنوں کو نہیں منائیں گے، ہم ماہ رمضان کے بعد عید الفطر اور حج کے مکمل ہونے کے بعد عید الاضحیٰ منائیں گے۔ یہ 2 دن امت مسلمہ کو عطا کیے گئے۔ فرمایا گیا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں۔ ایک فرمایا کہ فرحۃ عند الفطر، جب روزے کی افطاری کے لمحے آتے ہیں تو فرمایا کہ وہ لمحے اور وہ لذت صرف اور صرف روزہ دار ہی محسوس کرتا ہے۔ جب سارا دن بھوک کاٹ کے، پیاس کاٹ کے، 16-17 گھنٹے کا روزہ پورا کر کے جب وہ دسترخوان پہ بیٹھتا ہے اور افطاری کے لمحے آتے ہیں اور وقت پورا ہوتا ہے، تو اس وقت جو افطاری کی جاتی ہے وہ لذت صرف اور صرف روزہ دار ہی محسوس کر سکتا ہے۔ اندر کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ایمان کی حلاوت کیا ہوتی ہے، لذت کیا ہوتی ہے۔ فرمایا ایک تو وہ فرحت ہے جو روزہ دار ہر افطار کے لمحوں میں اللہ اس کو نصیب کرتا ہے، لیکن فرمایا وہ جو افطار ہوتی ہے وہ اصغر ہے، اور جو بڑی افطاری ہوتی ہے فرمایا وہ روزوں کے مکمل ہونے کے بعد جو عید کی صبح ہوتی ہے، یعنی روزے ختم ہو گئے، آج پہلا دن ہے افطار کا، اور یہ جو لذت ہوتی ہے یہ بھی در حقیقت روزہ دار ہی محسوس کرتا ہے۔ ان لمحوں میں کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں۔ جنہوں نے نہیں رکھے تھے مہینہ ان کا بھی گزر گیا، اور جنہوں نے اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے رکھے ہیں مہینہ ان کا بھی گزر گیا۔ لیکن اللہ کی نظر میں جو مقام، جو مرتبہ، جو لطف اور جو انوار کی برکھا اللہ ان کو دیتا ہے جنہوں نے اس کے حکم کی پابندی کی ہے۔ یہ لذت ان کو نصیب نہیں ہوتی جو روزے کے بغیر ہی پہنچ جاتے ہیں۔ اچھے کپڑے پہن لینے کا نام عید نہیں ہوتا کہ مہنگا سوٹ سلائی کروا کے پہن کے پہلی صف میں آ کے بیٹھ جائے۔ اصل عید ان کی ہوتی ہے جنہوں نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہوتے ہیں، چونکہ یہ روزوں کی تکمیل پہ دن دیا گیا، تو یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے روزوں کو رکھا ہے، جنہوں نے اس مہینے اللہ کے حکموں کی پابندی کی ہے۔ یہ دن اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے، یہ رحمتیں ان کے لیے رکھی ہیں، یہ فرحتیں ان کے لیے رکھی ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم کی پابندی کی اور ماہ رمضان کے روزے مکمل کیے، صحت اور عافیت کے ساتھ، آداب کے ساتھ اس مہینے کو پورا کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عید کا دن ہے اور کسی نے دیکھا کہ آپ رو رہے تھے، تو سائل نے سوال کیا کہ حضرت عید کے دن بھی آپ رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ عید اس کی ہے جس کے روزے اللہ نے قبول کر دیے۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے روزے قبول ہیں یا رد ہیں، اگر تو قبول ہے تو پھر تو عید کا دن ہے، اور اگر قبول نہیں کیے گئے تو پھر وعید کا دن ہے۔ ایک یہ دن ہمیں یہ فکر دیتا ہے، یہ تصور دیتا ہے کہ ہم بار بار سوچیں
اللہ کے حضور قبولیت کی دعا کریں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ 6 ماہ رمضان کے گزرنے کے اللہ سے دعائیں کرتے رہتے کہ مالک جو روزے رکھے تھے ان کو قبولیت عطا کر دے۔ تسلسل کے ساتھ یہ دعا ہوتی رہتی، اور کہا اس کے بعد جب مہینے ختم ہوتے تو پھر اگلے مہینوں میں وہ آئندہ رمضان کے آنے کی دعائیں کرتے رہتے، مالک ہمیں زندگی دے، صحت دے، عافیت دے کہ ماہ رمضان کے ساتھ پھر مل جائے۔ تو یہ لمحے بابرکت لمحے ہیں جو اللہ نے ہمیں نصیب کیے، اور یہ تسبیح و تحلیل کے لیے دیے گئے، یہ خوشی کے لیے دیے گئے کہ آپ نے پورا مہینہ اللہ کے حکموں کی پابندی کی ہے۔ تو آج کے دن آپ اللہ کا ذکر بھی کریں، اور ساتھ فرحت کے لیے لمحے دیے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ روایت موجود ہے نا، فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک سوراخ سے مسجد کے صحن کو دیکھ رہے تھے جہاں حبشی لوگ کچھ کھیل رہے تھے جو عید کے تہوار پہ کرتے تھے۔ تو یا حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا حضور نے کہا کہ عائشہ آ تو بھی دیکھ۔ فرماتی میں حضور کے کندھے پہ اپنا رخسار رکھ کے تو اس سوراخ سے میں بھی وہ دیکھتی رہی جو وہ حبشی لوگ کھیل رہے تھے، کوئی گیم تھی ان کی۔ علماء کہتے ہیں کہ عید کے دن اظہار مسرت کے لیے اس عمل سے بچ کے جو عند شرع حرام ہے، آپ خوشی کے طور پہ اس دن کو منا سکتے ہیں اور آپ اس کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ دن ہمیں اس لیے عطا کیا گیا تھا کہ ہم آج اللہ کا شکر کریں، تسبیح و تحلیل کے ساتھ اس دن کو آباد کریں، اور اپنے رب کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی ہم کوشش کریں۔ تو یہ جو دن دیا گیا یہ ہمیں برکتوں کے لیے، رحمتوں کے لیے دیا گیا، اور یہ عید کا دن ہے، یہ دن ہمیں مسرت کے لیے دیا گیا، افطار کے لیے دیا گیا۔ اور آج آپ جانتے ہیں کہ رات کو جو حالات پیدا کیے گئے کہ دیر سے جا کے عید کا اعلان کیا گیا، خیر ہم اس کے اوپر گفتگو نہیں کرتے کہ کیا تھا اور کیا ہوا۔ اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کا جواب بھی قیامت کے دن وہ دے گا، اگر کسی نے زبردستی کروایا ہے تو اس کا حساب بھی وہ لوگ دیں گے۔ لیکن چونکہ جو رویت ہلال کمیٹی ہے یہ حکومت پاکستان کے ماتحت ہے، ریاست کی، اور ان کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ریاست کا فیصلہ ہوتا ہے، اور ہم ریاست کے پابند ہیں، تو ہمارے علماء نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ آج کے دن ہم عید منائیں گے، اور ملک میں کوئی انتشار اور کوئی بدنظمی پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ تو چاہیے ہمیں یہ کہ ہم آج کے دن کو افطار کے طور پہ منائیں، روزہ نہ رکھیں، اللہ کا ذکر کریں، نماز عید ادا کریں، تسبیح و تحلیل کریں، اور یہ جو دن ہمیں جس مقصد کے لیے دیا گیا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جو اللہ نے ہدایت دی تھی، جو روزے دیے تھے، جو ہم نے اس مہینے کو مکمل کیا، تو ہم آج کے دن اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے شکر کے ساتھ، اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو کے اس دن کو بطور مسرت کے قائم کریں۔ چونکہ اللہ نے جب انسان کو تخلیق کیا، آدم علیہ السلام کو، تو فرشتوں نے، اللہ نے جب اظہار کیا اپنے ارادے کا کہ میں زمین کے اوپر ایک نائب بنانے والا ہوں،
تو اس وقت فرشتوں نے کہا تھا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری تسبیح بولتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں، اور اگر تو ایسے انسان کو بنائے گا جو فساد فی الارض کرے گا، خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح و تحلیل بولتے ہیں، تیرے لیے پاکی بولتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب فرشتے تسبیح و تحلیل کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، لیکن ان میں گناہ کی طاقت نہیں رکھی گئی، خواہشات نفسانیہ نہیں رکھی گئی، وہ صرف عبادت ہی کرتے ہیں اور ان میں گناہ کی طاقت نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جب عید کا دن آتا ہے، ماہ رمضان کے روزے مکمل ہوتے ہیں اور لوگ اللہ کے حضور جمع ہوتے ہیں عید پڑھنے کے لیے، تو اللہ فرشتوں کو کہتا، فرشتوں بتاؤ اس شخص کا اجر کتنا ہے اور کیا ہے جو اپنی مزدوری کو پورا کرتا ہے، جو اس کے ذمہ لگایا گیا اس کو پورا کرتا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں مالک حق یہ ہے کہ اس کو مزدوری پوری دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا فرشتوں جن بندوں نے اس ماہ کے روزے مکمل کیے تم گواہ بن جاؤ کہ میں نے آج ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ آپ کھلے میدان کے اندر سنت یہ ہے کہ آپ نماز عید ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں شامل کریں اور زیادہ لوگ جمع ہوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں چونکہ برستی ہیں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو یہ دن ہمیں اس مقصد کے لیے دیا گیا تھا کہ ہم اللہ کی تسبیح پڑھیں، اللہ کو راضی کریں۔ اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ مہینہ تو روزے رکھے، ادائیگی کی، نمازوں کی پابندی بھی ہوتی رہی اور ذکر و فکر بھی چلتا رہا، تلاوت قرآن بھی چلتی رہی، نماز تراویح کا اہتمام بھی چلتا رہا، لیکن جب چاند رات ہوتی ہے اور روزے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ نماز فجر کے اندر اگلے دن وہ روٹین کے جو نمازی رمضان سے پہلے کے تھے وہی رہ جاتے ہیں۔ صاحب یہ دن برکتوں کا دن ہوتا ہے، رحمتوں کا دن ہوتا ہے، اور اس دن ہمیں اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ماہ رمضان تو ہم نے عبادت میں گزارا، صاحب جس رب نے رمضان میں نماز کو فرض رکھا تھا، روزوں کو فرض کیا تھا، تراویح کے لیے حکم دیا تھا، باقی جو مہینے ہیں وہ بھی اسی کا حکم ہے۔ ماہ رمضان میں تو ہم نے حلال اور حرام کا خیال رکھا کہ روزہ ہے، اور حلال چیزیں بھی ہم نے اللہ کے حکم کے لیے ترک کر دی، لیکن کیا جو چیزیں اس نے ساری زندگی کے لیے ہم پہ حرام کی ہیں، کیا ہم نے اس کا وقتی حکم مانا کہ پانی نہیں پیا، کھانا نہیں کھایا، صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کاٹی؟ کیوں چھوڑا؟ سامنے کھانا، سامنے پانی، اور اس لیے چھوڑا کہ اللہ کا حکم ہے، جبکہ چیز نفس سے ہی حرام نہیں ہے، پانی حرام نہیں ہے، کھانا حرام نہیں ہے، فروٹ حرام نہیں ہے، پھل حرام نہیں ہے، سب کچھ جائز ہونے کے باوجود بھی ترک کر دیا کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جن چیزوں کو اللہ نے ہمارے اوپر تا حیات حرام کر رکھا ہے، تو کیا ہم ان چیزوں کے اوپر غور و فکر نہیں کریں گے؟ تو صاحب نماز کی تلقین یہ صرف ماہ رمضان کے لیے نہیں تھی، کیا ماہ رمضان میں تو نماز کی پابندی کریں اور جو ہی رمضان رخصت ہوا تو ہم اپنی سابقہ روٹین پہ 11 ماہ والی پہ آ جائیں؟ ایسا نہیں کرنا، بلکہ اس مہینے کے علاوہ بھی ہم نے، ماہ رمضان کے علاوہ بھی ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے، چونکہ نماز اللہ نے فرض کی ہے۔ عید کی نماز کے لیے ہم جس اہتمام کے ساتھ آتے ہیں، کیا نماز عید کے بعد جو ظہر کے لمحے آئیں گے، عصر کے
آئیں گے، مغرب کے لمحے آئیں گے، عشاء کے لمحے آئیں گے، تو کیا ہم نے اس نماز کو اہمیت نہیں دینی جو کہ ہمارے اوپر فرض رکھی گئی؟ تو ان چیزوں کو ہم نے عملی طور پہ زندگی میں داخل کرنا ہے، مشق کرنی ہے اس عمل کے ساتھ، اور اس مہینے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ وہ جو ترتیب دی گئی تھی، وہ جو تیاری کے لیے لمحے دیے گئے تھے، وہ جو اللہ نے ہمیں توفیقات سے مالا مال کیا تھا، مومن تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حضور دعا کرتا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ جو تو نے مجھے ہدایت دی ہے، اس ہدایت کو دینے کے بعد مجھ سے دوبارہ چھیننا نہ، جو اچھے راستے پہ میں چلا ہوں یہ توفیق مجھ سے سلب نہ کرنا۔ یہ ایک مومن کا عمل تھا، یہ ایک مومن کی گواہی تھی، یہ ایک مومن کی دعا تھی کہ مالک جو توفیق تو نے دی ہے، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا۔ اور ہم پورا مہینہ روزے رکھتے رہے، نماز تراویح کا اہتمام کرتے رہے، راتوں کو قیام کرتے رہے، تلاوت قرآن کرتے رہے، تسبیح و تحلیل کرتے رہے، سارا دن ہاتھ میں تسبیح پکڑی رکھی، اور جو ہی ماہ رمضان رخصت ہوا تو ہمارا سب کچھ بھی رخصت ہو گیا۔ ایسا نہیں کرنا، ہم نے ان لمحوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، عبادات کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ جو ہمارا رشتہ جڑا تھا ہم نے اس کو جوڑ کے رکھنا ہے، اور اس کو کبھی بھی سستی کی طرف نہیں جانے دینا، بلکہ اس ماہ مبارک کی طرح جو باقی 11 مہینے ہیں ہم نے ان 11 مہینوں کو بھی اس انداز سے بسر کرنا ہے جیسے ہم نے ماہ رمضان کو گزارا تھا۔ آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، آپ اظہار مسرت کریں، آپ اچھے کپڑے پہنیں، آپ نیا سوٹ پہنیں، آپ اچھا کھانا کھائیں، آج اجازت ہے آپ کے لیے، روزے ختم ہو گئے، آج افطار کی گھڑیاں دی گئی ہیں، اور یہ افطار اکبر ہے، بڑی افطاری ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ ان ایام کے اندر ہمیں صرف اپنے تن سنوارنے کی بات نہیں کرنی، بلکہ اسلام کوئی ضابطے دیتا ہے۔ میں نے جمعۃ المبارک کے دن بھی عرض کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک یہ تھا کہ حضور اس دن اپنے معاشرے کے پسے ہوئے لوگوں کو اپنے ساتھ خوشیوں میں شامل کرتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے نکلتے اور راستے میں دیکھا کہ ایک بچہ بیٹھ کے رو رہا ہے، تو پوچھا بیٹا آج عید کا دن ہے اور تم آج بھی رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں اور کپڑا بھی نہیں میرے پاس، تو میری عید کس کام کی؟ علامہ اقبال نے لکھا ہے نا کہ جب عید کا چاند نکلتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں اور شور کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا، چاند نکل آیا، عید بن گئی۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ جو یتیم ہوتا ہے یہ چاند چھری کی طرح اس کے دل پہ چلتا ہے، جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہوتا، جس کے پاس ماں کی گود نہیں ہوتی، جس کے پاس وسائل نہیں ہوتے، کہ یہ چاند اس کے اوپر بجلی بن کے گرتا ہے، اور یہ خوشیوں کے لمحے اس کو خبر ہوتی ہے کہ میں معاشرے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوں، اور وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو میرے حضور عیدگاہ کی طرف نہیں گئے جبکہ صحابہ انتظار کر رہے تھے، اہم موقع تھا، اور حضور یتیم کو انگلی سے پکڑ کے واپس آئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا عائشہ جیسے کپڑے حسن و حسین کو پہنائے ویسے کپڑے اس بچے کو پہنائے جائے، اور اس کو حضور نے تیار کیا، سجایا، سنوارا، اور پھر حضور اس کی طرف دیکھ کے فرمایا بیٹا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ حسن و حسین تیرے بھائی لگے اور فاطمہ بنت محمد تیری باجی لگے، عائشہ تیری ماں لگے اور محمد تیرا باپ لگے؟ اس نے کہا اگر یہ رشتے مجھے مل جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے۔
حضور نے اس کا دل راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو خوشیوں میں ساتھ شامل کرنے کے لیے میرے نبی فرمایا آج سے محمد نے یہ رشتے تجھے عطا کر دیے۔ کہاں عید کا دن، کہاں نماز عید کا اجتماع، اور کہاں صحابہ کا انتظار، اور کہاں میرے نبی کا ایک یتیم بچے کی دل جوئی کرنا۔ تو ہمیں آج کے دن اپنے ماحول کے اندر ضرور دیکھنا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو آج کے دن پریشان ہو۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم، فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا۔ حضور فرمایا ہم دونوں جنت میں اس طرح جڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ سعادت دی گئی کہ آپ نے کسی یتیم بچے کے سر پہ دست شفقت رکھا۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے، نرم ہونے کا کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو میرے حضور فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر اللہ تیرے دل کو نرم کر دے گا۔ یہ وہ طبقہ ہے جس کو ہمیشہ حضور نے پسے ہوئے طبقے کو اپنے ساتھ شامل کیا۔ ہماری تو عید کے دن عید مبارک اور ملنے کا انداز بھی اپنے سٹیٹس کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے معیار کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو میرے مطابق دولت رکھتا ہے، میرے طرز کا لباس پہنتا ہے، میرے طرز کی گاڑی رکھتا ہے، میرے طرز کی رہائش ہے اور میرے معیار کے مطابق بندہ ہے، تو اس سے تو میں عید ملنے اسپیشل بھی جا سکتا ہوں، اور اگر میری گلی کے راستے پہ ہی کوئی غریب بندہ رہتا ہے تو اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی پسے ہوئے لوگوں کو محبت دے دی۔ ایک خاتون مسجد کے دروازے پہ آ کے اشارہ کر کے کہتی ہے محمد بات سنو۔ آج کسی فیکٹری کے مالک کو گیٹ پہ آ کے کوئی آواز دینا کہ جناب ذرا باہر آ کے بات سنیں، میں یہاں بیٹھا ہوں حالانکہ میری حیثیت نہیں، کوئی بندہ وہاں کھڑا ہو کہ مجھے کہے مولوی صاحب میری بات سنیں، کسی پیر صاحب کو آواز دے دیں، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ بچ کے کیسے جاتا ہے۔ لیکن یہ کوئی عام پیر، عام مولوی، عام دنیا دار نہیں ہے، یہ نبیوں کا امام ہے، اللہ کا محبوب ہے، سر عرش جا کے اللہ سے کلام کرنے والا۔ اور ایک عام خاتون دروازے پہ کھڑی ہو کے کہتی ہے محمد بات سنو۔ حضور اٹھ کے اس کے پاس چل دیے۔ اس نے کہا یہاں بات نہیں کرنی، تھوڑا سا کھلی جگہ پہ چلتے۔ میرے حضور ساتھ چل دیے۔ اس نے کھڑا کر کے حضور کو گفتگو شروع کر دی اور میرے حضور سنتے چلے گئے۔ یہ تو آپ کو تجربہ ہے کہ عورتوں کی باتیں ویسے بھی لمبی ہوتی ہیں، فطرت۔ گھر میں مہمان بن کے آ جائے، سارا دن گزارے، اور جب جانے کا وقت ہوگا تو آدھا گھنٹہ دروازے پہ پھر کھڑے ہونا ہوتا ہے۔ یہ عورت کی فطرت ہے۔ عورت کی بات لمبی ہوتی ہے، اور جب دماغی توازن ٹھیک نہ ہو تو پھر ماحول اور ہوتا ہے۔ بات بے مقصد بھی ہے، کڑکتی چلچلاتی عرب کی دھوپ ہے، نبی کا نازک بدن ہے، قیمتی وقت ہے، لایانی باتیں ہیں، لیکن وہ کھڑے ہو کے سنا رہی ہے اور میرے حضور کھڑے ہو کے سن رہے۔ لمحے گزرے، جب حضور واپس آئے تو حضرت عمر نے عرض کی حضور سارا علاقہ جانتا ہے کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اور آپ اس کی بات سننے کے لیے گھنٹوں کھڑے رہے۔ تو میرے حضور نے تعریف ساز جملہ ارشاد فرمایا اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں۔ اور پھر بلا کے کہا جب تیرے دل کے دکڑے بڑھ جائیں، جس کونے پہ گلی کی نکر پہ چاہے محمد کو کھڑا کر کے سنا دیا کر۔ تو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسے ہوئے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ آج کے دن کوشش کر کے اس سنت کو ادا کیجیے گا۔ آپ باہر نکلیں گے، آپ کو بہت سارے لوگ ایسے نظر آئیں گے۔ کچھ تو چلو، ایک تو ہمارے معاشرے میں ایک مخصوص طبقہ ہے جن کا کام ہی مانگنا ہے، ان کی تو بات الگ ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں،
مانگتے نہیں ہیں، لیکن ہم ان کو ڈھونڈ سکتے ہیں، ہم ان کو جان رہے ہوتے ہیں کہ ان کے گھر کے حالات کیسے ہیں۔ کمائی کرنے کے باوجود، محنت کرنے کے باوجود ہم جانتے ہوتے ہیں کہ جو ان کی تنخواہ ہے اس میں ان کے گھر کا سسٹم نہیں چلتا، تو ہم ایسے لوگوں کو بھی ان خوشیوں میں اپنے ساتھ شامل کریں اور ان لوگوں کا بھی خیال کریں۔ شاید کہ آپ کی گلی کی نکڑ پہ عید کے دن بھی کسی غریب کا بچہ آلو چھولے لگا کے بیٹھا ہو، تو گزرتے وقت اس کے درد کو بھی محسوس کرنا۔ مائیں تو عید کے دن بچوں کو تیار کرتی ہیں، مائیں تو اچھا لباس پہناتی ہیں، مائیں تو سرما لگاتی ہیں، مائیں تو کنگھا کرتی ہیں، مائیں عیدی دے کے کہتی ہیں جاؤ بچوں کے ساتھ کھیلو، آج عید کا دن ہے۔ اور اگر کوئی ماں عید کے دن بھی آلو چھولے بچے کو دے کے کہتی ہے بیٹا نکر پہ بیٹھ کے بیچ، ہو سکتا ہے شام تک کچھ بچ جائے، تو ہمیں اس گھر کی غربت، اس ماں کے دکھ سمجھنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے جو عید کے دن بھی اپنے بچوں کو بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے مجبور نہیں کر رہی، تو یقیناً کچھ تو اندر موجود ہے۔ اور ان دردوں کو سمجھنا۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں جو لوگ ناراض ہیں، ہمیں تعلیم یہ دی گئی کہ آپ 3 دن سے زیادہ کسی کے ساتھ ناراض نہ ہوں، یہ ہماری شریعت کا مزاج ہے۔ تو آپ ان لوگوں کو اپنے ساتھ ضرور شامل کریں جو آپ سے ناراض ہیں۔ آپ کی ایک فون کال، آپ کے 2 جملوں کی مبارک ہو سکتا ہے کہ کسی دل کو پھر آپ کے قریب کر دے اور آپ سے جوڑ دے۔ صاحب کچھ نہیں رکھا دنیا میں، جب رشتہ دار دنیا سے اٹھنے لگتے، انتقال ہوتا ہے، تو پھر ہم جا کے سرانے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس سے تو میرا رشتہ تھا، لیکن جب زندہ ہوتے ہیں تو ہم سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، عید کے دن ملاقات بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور بھائی مرنے کے لیے تو اجنبی مر جائے تو لوگ اس کو بھی عزا سے دفن کر دیتے ہیں، ہم مرنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں کہ کوئی بھائی، کوئی چچا، کوئی تایا، کوئی پھپھو مرے گی تو جائیں گے، جب تک زندہ ہوتی ہے تو ہم سلام لینے کا حق بھی نہیں رکھتے۔ مرنے کے بعد تو کوئی بھی تدفین کر دیتا ہے، آپ نہیں بھی جائیں گے تو کیا ہوگا؟ زندگی میں رشتے جوڑنے کی تلقین کی گئی۔ جو ہمارا حال ہے اس وقت عالمی سطح پہ، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین رسول کو چھوڑا تو ہماری درگت بن گئی، ہماری ذلت بن گئی، جگ ہنسائی دنیا کے اندر اقوام عالم میں جو مسلمان کی ہے وہ اس وقت کسی کی نہیں۔ اقبال نے کہا تھا جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ ہم اگر بلحاظ مسلمان دیکھیں، ہم نام کے مسلمان تو ہیں، لیکن ہم نے شریعت اسلامیہ کے مزاج کو قبول نہیں کیا۔ انا کے بت آج بھی کھڑے ہیں، تکبر ہے، نخوت ہے، دنیا کا نشہ، دولت کا نشہ، ثروت کا نشہ، یہ اتنے بڑے بڑے بت بن گئے ہیں کہ یہ ہمیں جھکنے نہیں دیتے۔ دین کچھ کہتا ہے، انا کچھ کہہ رہے ہیں، ہم دین کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور انا کے فیصلوں کو نہیں چھوڑتے۔ آج کے دن اگر کوئی ناراض ہے تو اسے صلح کریں، اگر غلطی آپ کی نہیں بھی ہے یار کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے دیکھا لوگ کہہ دیتے ہو جی دیکھو میں نے صلح کر لی تو پھر میرا تو سمجھو کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور بھائی تمہیں کس نے کہا؟ عزت زمین پہ نہیں ملتی، عزت آسمان والا دیتا ہے، یہ بات ذہن میں۔ اور سعدی نے کہا تھا نہت شاخ پر میں بسر بر زمین، وہ کہتے ہیں جو شاخ پھلوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے وہ زمین کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور جو شاخ جھکنا نہیں جانتی اس پہ کبھی پھل بھی نہیں لگتا۔ عجز کا پھل، انکساری کا پھل، یہ وہ پھل ہوتا ہے جو انسان کو جھکاتا ہے، اور جو جھک رہا ہوتا ہے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے اندر شریعت ہے، دین ہے، عجز ہے، انکساری ہے، اور وہ جھک رہا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں اس دن اپنے ساتھ اسلام اور دین کے تقاضوں کو بھی سمجھنا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم آج کے دن اپنے آپ کو شریعت کے تابع کریں،
اور ایک بات ہم نے اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ چند دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے جو حالات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں۔ اس وقت مسجد اقصی تراویح کے وقت ماہ رمضان کے ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ مسجد اقصی کے اندر ان کو نماز تک نہیں پڑھنے دی جا رہی، اور جو حالات وہاں پیدا کیے گئے ہیں، یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ ہر نبی کی یاد فلسطین کی سرزمین سے جڑی ہوئی ہے، اور وہاں بلکتی ہوئی بچیاں اور ان کی وہ تصویریں جن کے اوپر اسرائیلی غنڈے اپنے گھٹنے ٹیک کے ان کو زمین پہ دبا کے ان کے اترتے ہوئے نقاب، یہ مسلم امہ کو پکار کے کہہ رہی ہیں، صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہی ہیں، وہ طارق بن زیاد کو پکار رہی ہے، اور وہ بچے مسلمانوں کو پکار رہے ہیں۔ لیکن 56-57 اسلامی ملک ایٹمی پاور رکھنے کے باوجود بھی کوئی پکار نہیں ہو رہی۔ ایک ہی سہارا اس وقت امت مسلمہ کے پاس طیب اردغان کی صورت میں موجود ہے۔ اللہ کرے کہ باقی اسلامی ملک بھی قوت کا مظاہرہ کریں، اور وہ دن بھی نصیب ہو جب مسجد اقصی پھر سے نمازیوں کے ساتھ آباد ہو اور وہ راستے پھر مسلمانوں کے لیے کھولے جائیں۔ اللہ مسلم امہ کو جڑنے کی توفیق دے۔ آج کے دن ہم نے اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ کشمیر کے مسلمان ہیں، غزہ کی پٹی، کابل، کندہار، دشت لیلہ، تورا بورا، موصل، بغداد، القدس سے لے کر آج فلسطین تک آپ چلے جائیں تو مسلمانوں کا لہو بکھرا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ یہ سزا اس لیے ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑا۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں قبیلہ طے کی ایک خاتون کو حاضر کیا گیا قیدی بنا کے، تو اس کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا، تو میرے نبی نے کندھوں سے چادر اتار کے پھینکی اور کہا بیٹا اس کو سر پہ رکھو۔ تو کسی نے بول کے کہا حضور کافرہ ہے، فرمایا کافرہ ہے لیکن بیٹی تو ہے۔ یہ اس نبی کی امت ہے جو کافرہ بیٹی کا سر بھی ننگا ہو تو اپنی چادر اتار کے دے دیتا ہے۔ اور اقبال رو کے کہتا ہے محبوب آج ساری امت آپ کی کلمہ پڑھنے والی ننگے سر ہو گئی ہے، ہم سے وقار کی چادر اتر گئی، ہم سے عزت کی چادر اتر گئی، اور ہم بھول نہیں سکتے جب ہماری شارگیں قبل میں کاٹی گئی اور ان میں پیٹرول بھر کے آگ لگا کے چھوڑا جاتا، اور جب وہ لاشیں تڑپتے تو پھر وہ جو غنڈے تھے امریکی وہ ان لاشوں کے اوپر تماشے کرتے، اور اتنے کنٹینروں میں مسلمانوں کو بھرا گیا، اور جب وہ شدت پیاس سے تڑپنے لگے تو وہ ایک دوسرے کا پسینہ چاٹنے لگے، اور جب وہاں جا کے کنٹینر کھولے گئے تو جتنے لوگ بند کیے گئے تھے سب کے سب لاشوں کے ڈھیر نکلے تھے۔ ہم نے ہر زخم سہا، ہم نے ہر مشکل کو کاٹا، اور جب مشکلیں مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کبھی کشمیر سے پکار آتی ہے، کبھی فلسطین سے پکار آتی ہے، کبھی غزہ کی پٹی سے آواز آتی ہے، کبھی آذربائیجان سے آتی ہے، کبھی کابل و قندہار سے آوازیں آتی ہیں، لیکن آج پوری امت میں کوئی محمد بن قاسم نہیں اٹھ رہا۔ اس لیے ہم ایک ہی نعرہ سنتے آ رہے ہیں، جہاں مسلمانوں کا لہو گرتا ہے تو حکمران اٹھ کے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کیسا ساتھ ہے کہ سب کٹ رہے ہیں اور ہم ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بھائی اس ساتھ کی ان کو ضرورت نہیں ہے، ان رسمی جملوں کی ان کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت یہ ہے کہ اس وقت مسلم حکمران اتحاد پیدا کرے، اسلامی بلاک بنے، اور پھر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی جائے۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے مسلم امہ کو اٹھانے کا۔ آج کے دن ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ کرے کہ وہ دن ہمیں زندگی میں دیکھنا نصیب ہو جب مسلمان بھی پوری قوت کے ساتھ ابھرے، اور پھر پوری دنیا کے کونے میں جہاں بھی مسلمان بیٹی پہ ظلم ہو، یہ بجلی کی سرعت کے ساتھ اس کے سر پہ جا کے دست شفقت رکھے، اور پھر عزت اور عروج کے وہ دن واپس پلٹ کے آئیں جو مسلم امہ کو عطا کیے گئے تھے۔
وہ کسی نے کہا تھا کہ آج ہم اگر ابابیلوں کو بھی منگوائیں کہ آپ وہ کنکر لے کے آئیں، تو انہوں نے کہا تھا جو حال ہمارا ہے وہ کنکر دشمن کو نہیں ماریں گے، وہ ہمیں ہی ماریں گے۔ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں آج، جتنے ہم دین سے دور ہو گئے ہیں، دنیا کی محبت جیسے اندر رچ بس گئی، جیسے دھوکے، فراڈ اور جو کچھ ملک میں جاری ہے، ہم اگر اس سے آنکھیں بند کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج کے دن ہم اپنے دائیں بائیں کے ماحول پہ بھی نظر رکھیں، اپنی دعاؤں میں ان تڑپتی ہوئی ماؤں کو بھی یاد کریں، ان سسکتی ہوئی بہنوں کو بھی یاد کریں، کشمیر کی مظلوم بیٹیوں کو بھی یاد کریں، فلسطین کی آزادی کے لیے بھی دعائیں مانگیں۔ کیا خبر اتنے لوگوں میں سے اللہ کسی کی آمین کو قبول کر لے، کسی کے لب سے نکلا ہوا جملہ اللہ قبول کر لے۔ تو آج ہم عید کے اس موقع پہ اپنے ان مظلوم بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے، اور جو کچھ اسرائیل اس وقت کر رہا ہے ہم اس کی پرزور مذمت کریں گے، کیونکہ کمزور شخص مذمت ہی کر سکتا ہے۔ یہ باقی کام حکومتوں کے ہوتے ہیں، افواج کے ہوتے ہیں، جو عوام ہوتی ہے وہ یکجہتی تو کر سکتی ہے، وہ دعائیں کر سکتی ہے۔ ہم صرف آسمان کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں، ہم اپنی آہیں، اپنی سسکیاں، اپنے دعاؤں کے کلمات، اپنے دلوں کا درد اپنے خالق کے حضور ہی آج کے دن رکھیں گے۔ اپنے دائیں بائیں کے ماحول پہ بھی نظر رکھیے گا۔ یہ مسجد آپ کی اپنی ہے، اس کے ساتھ بھی اپنا تعاون جاری رکھیے گا، تاکہ اس کے بعد پھر ہم نماز عید کی طرف بڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ جو ٹائم دیا گیا تھا اس کے مطابق اللہ مجھے اور آپ کو توفیق